ویلکم بیک ناظرین، ہم جو ہے اخوان پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریسنٹلی اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ حاجی صاحب کیوں اسلام آباد کی طرف مولانا صاحب آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، اور ایسا نہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف ہم نے ایسے ہی فیصلہ کیا۔ 2 سال انہوں کے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نظام ہے، اس میں پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ فیصلے کرنے کا مجاز ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ایک آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن میں ریاست ناکام ہو چکی ہے اور مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب جس کو حوالے کیے گئے اس کا مینڈیٹ ان کو نہیں ملا۔ اگر سندھ جس کو حوالے کیے گیا ہے اس کا مینڈیٹ ان کو نہیں ملے گیا۔ سندھ میں تو پریزیڈنگ آفیسر کہتے ہیں کہ جن کو 17 سیٹیں ملی ہے انہوں نے 1 سیٹ بھی نہیں جیتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے صوبے میں بھی جو ہے اسی طرح ہوا ہے۔ یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ریاست میری بھی ہے، ریاست تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ہے، ریاست فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہیں، ہر ایک مجھ سے نہیں تو زیادہ یہ آپ وفادار کو ہے۔ اچانک 2 سال بعد کیوں یاد آ گیا؟ جب ہم نے پہلے دن کہا، نہیں جب سر بات تھی مخصوص نشستوں کا مال غنیمت لینے کی تو آپ اس میں ریڈی تھے۔ مال اب غنیمت ہم نے نہیں لی، دیکھیں مال غنیمت جو ہے وہ نا آپ کی ہائیبریڈ خیبر نظام نے پختونخوا دیا۔ اسمبلی خیبر پختونخوا میں نہیں توس تو ہوا تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی، نظام نے دیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری شکایت نظام سے ہے، تو اور اس سر نظام نے آپ کو سیٹیں بھی دے دیں، آپ اس پر رہے، نظام نے آپ کو مال غنیمت بھی دے دیا، آپ اس پر راضی رہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں لینا، آپ نے کہا کہ ہم نے قبول کیا ہے۔ اب نظام کو آپ اس کو ختم کرنے کی بات کریں، لیکن اس نظام کے جو 2 سال تک آپ بینیفیشری رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا تیز تر ترقی کے منازل طے کر کے اونچا جا رہے ہیں، اور ہم تیز تر پسماندگی کی طرف زمین بوس ہو رہے ہیں۔ ہمارے عوام، ہمارے نوجوان یا بے روزگاری ہے، تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے، ہیلتھ کا نظام نہیں ہے، ہم آپس میں گزشتہ 4-5 عشروں سے اسی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھو، جنوجو کی حکومت جہاز میں وزیر اعظم تھا اور جب نیچے اترا نہیں تھا۔ یہ نظام جو ہے نا، اب ہم سب کو بیٹھنا، تمام سیاسی جماعتوں کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو، کہ ہم ایک دوسرے کا حق تسلیم کریں، اور الیکشن میں قوم جس کو رائے دے، میرا خیال میں وہ بہتر ہوگا۔ ہمیں دیتا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کو دیتا ہے، جس کو عوام رائے دے اس کی حکومت ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ ریاست کے ساتھ سب سے کیا زیادہ کے پی وفادار میں ہوگا۔ عوام نے جو ہے چودھری صاحب، کے پی میں عوام نے تحریک انصاف کو دی، لیکن یو آئی ایف کہتی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے آپ لوگ کے پی میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات کریں کہ نظام کو ہی تبدیل ہونا چاہیے، پی ٹی آئی بھی مور اور لیس یہی بات کرتی ہے، تو کیا آپ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے؟ یہ فارم 47 کے بینیفیشری تو پھر مولانا صاحب کی اپنی فیملی ہے، وہ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، تو وہ بھی تو آپ مد نظر رکھیں۔ نظام نے ان کو وزارت اعلیٰ وعدے کے باوجود نہیں دی، اس لیے ان کا پارا اوپر ہے۔ نظام نے جب یہ پیچھے جو الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کا، اس میں جے یو آئی کا جو کردار ہے وہ بالکل غیر جمہوری تھا، اور انہوں نے پہلے دن ایک ٹھیک موقف اپنایا، دوسرا پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی کہ وہاں پہ جا کے ایک بیجا قسم کی پٹیشن بھی فائل کی، وہ اٹھا کے عدالت میں باہر پھینک دی، اور انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ نے ان کو کھلایا، دانا ڈالا، اور انہوں نے وہ دانا چنا۔
چکا اور وہاں پہ جا کے یہ معاملات کرتے رہے. مولانا صاحب نے نہ اسلام آباد آنا ہے، نہ انہوں نے اس کی طرف مارچ کرنا ہے، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. وہ معاملات جو ہیں جے یو آئی کا یہ پیٹرن ہے، وہ بڑک ضرور مارتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، بکری ہو جاتے ہیں. تو یہ جی حاجی مجھے نہیں صاحب، لگتا. آپ لوگ دعوے ضرور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چودھری صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہو جاتے ہیں آپ، پھر اس طرح سے بکری بن جاتے ہیں، آگے نہیں آتے. دیکھیں، ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں، نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یعنی وہ کہتے ہیں کہاں تھا آپ کا نظریہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی پرنسپل پوزیشن لینی ہے، ہم نے تو اپنا، چونکہ پی ٹی آئی کی میجورٹی تھی، انہی کا کینڈیڈیٹ آنا چاہیے تھا. آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، پھر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو روکنے کے لیے آپ عدالت تک گئے ہیں، تو پھر آپ کیسے نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم یہی گلہ آپ سے بھی ہے، یہی نظام سے بھی ہے. یہ بتایا جائے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے استعفیٰ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ذمہ دار بندہ ہے استعفیٰ قبول کرنے کا، جب وہ اس کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور ابھی تک بھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا، تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو ٹریک پر ڈالا جائے، استعفیٰ کے بعد وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت میں اگر کسی کے ساتھ 50 بندے، 60 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، اور دوسرے کے پاس 5 بندے ہیں، اور آپس میں ان کا اگر کوئی جرگا یا کوئی کانفیڈنس نہیں بنتی، تو آپ زور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آنا پوز آئے. ٹھیک ہے، وہ اپنے 90 ووٹ لے لے گا، دوسرا 50 لے لے گا. یہ دیکھو، یہ جمہوریت میں اور آئین اور قانون نے حق دیا ہے. آپ اس کو بھی اس اینک کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ غلط ہے. تو اس طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ جو قبول نہیں ہوا، یہ بھی ہائیبرڈ نظام کی پودا ہے. اس لیے کہ ایک شخص نے استعفیٰ دیا ہے، قبول نہیں ہوتا، تو میں تو کہوں گا جب قبول نہیں ہوا تو کس طرح دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اب اس چیزوں سے اب نکلیں اور ہم آئین اور قانون. چودھری ٹھیک ہے، آپ کی باتوں پہ فیصل چودھری صاحب مسکرا رہے ہیں، ذرا ان سے جواب لے لوں، پھر میں نے پروگرام کلوز بھی کرنا ہے. جی چودھری صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، حاجی صاحب بہت ایک شریف النفس اور بھولے آدمی ہیں. وہ اس لیے نہیں قبول ہوا، آپ کا عمران مرتضیٰ صاحب کی بھی اوپینین سن لیں کہ آئینی عہدوں پہ استعفیٰ جب دے دیا جاتا ہے تو اس کی قبولیت ناقبولیت کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اور یہ طے ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ تو ایون جو نون لیگ کے لیگل اسٹالورٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کریں، اور عمران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ میں تو ادھر تھا نہیں، ہوتا تو میں یہ نہ ہونے دیتا. تو پہلے دن آپ کا موقف جیسے آپ نے بیان کیا وہ اور تھا، اور بڑا جائز موقف تھا، بڑا آنریبل موقف تھا. لیکن پھر جا کے لالچ میں جو ہے وہ گئے چھوٹے مولانا صاحب، تو ان کی وجہ سے سبکی ہوئی ہے جے یو آئی کو سیاسی طور پہ. ٹھیک، وہ معاملات کیونکہ نہ تو آپ بندے توڑ سکے، ان کا خیال تھا کہ فارم 47 کی وزارت اعلیٰ ان کو مل جائے گی، تو نہیں، وہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ رہا، ایک بھی شخص نہیں ٹوٹ سکا. اور نون لیگ نے خود کو اور پیپلز پارٹی خود سائڈ پہ ہو گئے ان کو آگے کر کے. تو شرمندگی کا ہدف تو یہ بنے. تو اس طرح سے بالکل جمہوریت میں مقابلہ ہوتا ہے آئین قانون اور جمہوری اور سیاسی اخلاقیات کے اندر رہ کے. یہ نہیں ہوتا کہ سازشیں کر کے ونڈیاں لگانے کی کوشش کریں جو کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ لگانا چاہ رہی تھی. آپ دیکھیں نا کتنی دھمکیاں آئیں ان کی وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اٹھا لیں گے، ہم مار دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ایک نالائکوں کا ٹولہ بھی ہے، اور ان کی ایک غیر سیاسی ناپختہ غیر سیاسی سوچ بھی ہے. تو اس طرح سے تو کمبر جو ہے وہ، لیکن مولانا صاحب سے ڈائریکٹلی اسپیکنگ میرا بہت احترام کا تعلق بھی ہے ان سے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے ایک صاحب ٹھیک، بات کرتے ہیں، اور صاحب بات کرنی چاہیے تھی. جو ٹھیک. پہلے دن ان کا موقف تھا بہت جمہوری موقف تھا، لیکن بعد میں
गड़बड़ हुई। सही, आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक के जो जनरल तारिक रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइए।